نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت نفس کسی کا بھی محفوظ نہیں، عزت نفس کسی کا بھی محفوظ نہیں، اب تو اپنے ہی نگہبان سے ڈر لگتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتا ہوں کہ نہ مجھے زندان سے نہ سولی سے ڈر لگتا ہے، ہم ہر دور میں حق بات کا اعلان کریں گے، ہم ہر دور میں حق بات کا اعلان کریں گے، ہم پیر دیے حمل و نعمان کریں گے، ہم اہل جنوں اور جھکے موت کے آگے، ہم مر بھی گئے تو موت پہ احسان کریں گے۔ حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، آپ حضرات کے سامنے میری حیثیت فقط اتنی ہے کہ جس گلستان کے گل کر آپ ہیں، جس گلستان کے گل کر آپ ہیں، خار اس بوستان کا میں بھی ہوں، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے پیارے بھائی منیر احمد مصطفی صاحب کو کہ جنہوں نے اس شاندار موضوع لبیک سیدی یا رسول اللہ کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اللہ پاک ان کی محبت کو، ان کے جذبے کو سدا سلامت رکھے۔ حاضرین و سامعین، حاضرین و سامعین، آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ جس طرح 29 فروری کو ایک عاشق رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ملک ممتاز حسین قادری صاحب کو شہید کر دیا گیا، آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ کس طرح ان کو شہید کر دیا۔ اور ویسے بھی گستاخ رسول کا جو مسئلہ ہے بہت ہی واضح ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جس کی ہم گہرائی میں جائیں، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جس میں علماء کا یا ائمہ کا اختلاف ہو، یہ بہت ہی واضح مسئلہ ہے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر ہم اس مسئلے کو قرآن پاک کی نظر سے دیکھیں تو خدا بند ذوالجلال نے خود گستاخ رسول سے بدلہ لیا ہے کہ جب ابو لہب نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے گستاخ رسول سے خود بدلہ لیا۔ اگر ہم اس مسئلے کو حدیث مبارکہ سے دیکھیں تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ میری گستاخی کرنے والا چاہے غلاف کعبہ سے لپٹا ہو وہیں قتل کر دو، چنانچہ ابن ابو قتل کو غلاف کعبہ میں قتل کیا۔ اگر ہم اس مسئلے کو صحابہ کرام کی نظر سے دیکھیں تو صحابہ کرام کے عدالتیں ان کے افعال آپ کے سامنے ہیں۔ اگر ہم اس مسئلے کو علماء کی نظر سے دیکھیں تو بر صغیر کے 5 علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ اگر کسی انسان نے یہ کہا کہ آقا کریم جو لباس پہنا کرتے تھے وہ میلا اور کچیلا ہوا کرتا تھا، 500 علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ وہ گستاخ رسول ہے، اس کی گردن قلم کر دی جائے۔ اگر ہم اس مسئلے کو قائد اعظم محمد علی جناح کی نظر سے دیکھیں تو جب غازی علم الدین شہید نے راجپال گستاخ کو شہید قتل کیا، جب ان کا مقدمے کی بات چلی تو قائد اعظم محمد علی جناح جو پاکستان کے بانی ہیں، پاکستان کا درد رکھنے والے ہیں، مسلمانوں کا درد رکھنے والے ہیں، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ غازی علم الدین شہید کا مقدمہ میں لڑوں گا، اور انہوں نے کہا کہ اے غازی علم الدین صرف ایک بار کہہ دے کہ یہ جو کام میں نے کیا ہے یہ میں اس وقت ہوش میں نہیں تھا۔ تو غازی علم الدین نے ارشاد فرمایا کہ جناح صاحب پوری زندگی میں ایک ہی تو کام میں نے اپنی ہوش میں کیا ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے گستاخ رسول کو قتل کیا ہے۔ اگر
کر میں لیٹا ہوں۔ اگر ہم اس مسئلے کو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب جن کے لاکھوں مرید ہیں اور خود بھی سید ہیں، اگر ہم ان کی نظر سے دیکھیں تو جب غازی علم الدین شہید کو لٹایا جانے لگا، جب ان کو لحد میں اتارا جانے لگا تو انہوں نے خواہش ظاہر کی اور کھڑے یہ ارشاد فرمایا کاش یہ قبر جماعت علی کی ہوتی۔ آپ یہاں سے غور کریں کہ ایک سید زادے اور لاکھوں مریدوں کے پیر یہ خواہش کر رہے ہیں کہ کاش یہ قبر جماعت علی کی ہوتی۔ وہ ایک سید زادے تھے، آخر ان کو قبر میں کچھ نظر تو آیا ہوگا، اور جب یہ مسئلہ واضح ہو گیا اللہ تعالیٰ کے فرمان سے، حدیث مبارکہ سے، صحابہ کرام سے اور علماء سے جب یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ گستاخ رسول کی سزا فقط موت ہے، واجب القتل ہے، تو پھر کیوں اس ملک پاکستان میں ملک ممتاز حسین قادری کو شہید کر دیا گیا؟ انہوں نے کس نظر سے ممتاز قادری کو شہید کیا؟ میرے بھائیوں، وجہ یہی ہے کہ وہ ایک عاشق رسول تھے، وہ ایک عاشق رسول تھے، ان کے دل میں سیدی مرشدی یا نبی اپنے عزیز میں کرپشن کی ہوتی۔ اگر ملک ممتاز حسین قادری بھی سینکڑوں معصوم بچوں کے خون سے کھیلا ہوتا، اگر ممتاز قادری نے بھی سینکڑوں بچوں کو یتیم کیا ہوتا، اگر ممتاز قادری نے بھی سینکڑوں عورتوں کو بیوہ کیا ہوتا، اگر ملک ممتاز قادری نے بھی اس وطن عزیز میں کرپشن کی ہوتی تو پھر کبھی بھی میرے ممتاز کو یہ شہید نہ کرتے، کیونکہ اس وطن عزیز میں کرپشن کرنے والے صاحب مسند ہیں، سینکڑوں بچوں کو یتیم کرنے والے، سینکڑوں عورتوں کو بیوہ کرنے والے صاحب مسند کے یار ہیں۔ لال مسجد سے برقع پہن کر بھاگنے والی سرکار صاحب مسند کی یار ہے، لندن میں بیٹھ کر بھونکنے والا کتا میرے معصوم بچوں کو قتل کرتا ہے، شہید کرتا ہے، وہ صاحب مسند کا یار ہے۔ اگر ملک ممتاز قادری نے بھی اس وطن عزیز کی عزت کو پامال کیا ہوتا تو کبھی بھی ملک ممتاز کو یہ شہید نہ کرتے، بھلے چاہے ملک ممتاز سینکڑوں قتل کر دیتا، پھر کبھی بھی ممتاز کو شہید نہ کرتے۔ لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ رکے ہوئے ہیں جو دریا انہیں رکا نہ سمجھو، رکے ہوئے ہیں جو دریا انہیں رکا نہ سمجھو، کنارے چیر کے نکلیں گے کوہساروں سے۔ حاضرین و سامعین، یہ ہماری کمزوریاں ہیں کہ جس کی وجہ سے ملک ممتاز کو شہید کر دیا گیا۔ میرے وطن کے نوجوانوں، میری ملت کے پاسبانوں، ذرا سمجھو تو صحیح، اپنے مقام کو تو سمجھو کہ تم کیا ہو، اپنے مرتبے کو سمجھو۔ میرے وطن کے نوجوانوں، ذرا اپنے مقام کو سمجھو۔ ارے تم تو وہ ہو کہ جن کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ کسی بھی ملک و ملت کی خوشحالی میں نوجوانوں کا، طالب علموں کا اہم کردار ہوتا ہے۔ ارے تم تو وہ ہو کہ جس پر بھارتی پاکستان فخر کیا کرتے تھے۔ ارے تم تو وہ ہو کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح تحریک پاکستان کے لیے اپنے گھر سے نکلا کرتے تھے تو نوجوان ان کی گاڑی میں پہلے موجود ہوتے تھے۔ ارے تم تو وہ ہو کہ جن کے بارے میں مفکر پاکستان، بیگم اسلام، قلندر علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا کہ مجھے محبت ان نوجوانوں سے ہے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمندیں۔ ارے میرے وطن کے نوجوانوں، ذرا اپنے مقام کو سمجھو، اپنے مرتبے کو سمجھو۔ اب ہمیں اٹھنا ہوگا، اپنے وطن کے لیے لڑنا ہوگا، اپنے وطن کو بچانا ہوگا، ہمیں مسلک کے لیے لڑنا ہوگا۔ اب ہمیں نکلنا ہوگا اور یہود و نصارہ کو بتانا ہوگا، ملک کے پچھڑوں کو بتانا ہوگا کہ ہم تختہ و تخت میں سے ایک چنا کرتے ہیں، ہم تختہ و تخت میں سے ایک چنا کرتے ہیں، ہم عجب شان سے اس دنیا میں جیا کرتے ہیں۔ توپ کیا چیز ہے، بندوق کسے کہتے ہیں، ہم تو ٹینکوں کی صفیں چیر دیا کرتے ہیں۔